انقلاب نے ابھی بہت ساری 450 بندے کے ساتھ، مجھے ابھی تصحیح کی گئی ہے، میں نے کہا تھا 400 لیکن مجھے بتایا گیا کہ نہیں 450 تھے، تو 450 لوگوں کے جمع غفیر کے ساتھ ایک بڑی جو ہے وہ انہوں نے بھرپور تقریر فرمانے کی ایک کوشش کی ہے، اور اس تقریر کے اندر انہوں نے بہت الٹی سیدھی 2-4 باتیں کی ہیں۔ ان باتوں کو رسپونڈ بھی یقیناً اب مجھے میری ذمہ داری ہے کہ میں ان باتوں کو بھی اس کا جواب دے دوں، لیکن یہ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان جو پچھلے 6 مہینے سے کوئی 60 کے قریب جلسے کر چکے ہیں، کوئی جو ہے وہ کوئی 1528 مرتبہ وہ حلف لے چکے ہیں اپنے کارکنان سے، اپنے پارٹی رہنماؤں سے، اور کوئی 32,000 دفعہ جو ہے وہ اپیل کر چکے ہیں کہ ان کے لانگ مارچ کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو آنا چاہیے، اور کوئی 60,000 مرتبہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ لاہور سے نکلیں گے۔ آج میں یہ ظاہر ہے کیمرے کا دور ہے، اور کیمرہ جو ہے وہ ہر ایک کی حیثیت بڑی جلدی بتا دیتا ہے، اور کیمرے کی آنکھ نے دکھایا کہ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پر جب تک لاہوری جو ہے وہ لاہوریوں نے تو بالکل جواب دے دیا۔ سب سے پہلے میں لاہور کی عوام کو سلام کرنا چاہتی ہوں دونوں ہاتھوں کے ساتھ کہ آپ کے شعور کو واقعی کوئی بھی میچ نہیں کر سکتا، اور اس فتنہ فساد کی سیاست کو لاہوریوں نے پوری آواز سے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا۔ اس کے بعد جو ارد گرد کے شہر ہیں پتہ نہیں کتنے تھے، وہ اتنے شہروں سے جو ہے وہ پبلک جو ہے وہ اکٹھی کرنے کی کوشش کی گئی لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر، اور اب تو بہت سارے چینلز کے پاس وہ رپورٹ پہنچ گئی ہے جس کے اندر باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے کہ کتنے مزدے تھے، کتنی بائکیں تھیں، کتنی گاڑیاں تھیں، اور اس رپورٹ کے مطابق بھی 6 سے 7 ہزار کے قریب بندہ جو ہے وہ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ میں موجود تھا۔ اس کے بعد یہ اچھرے آئے، اور اچھرے سے پہلے ہی لوگ ڈسپرس جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اس کے بعد سے جو شجرے نے ان کے ساتھ کیا ہے، میں شجرے کی عوام کی بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے اس شخص کو اس کی حیثیت اور اس کا اصل چہرہ دکھایا ہے، اور بتایا ہے کہ وہ فتنہ فساد کے ساتھ نہ کبھی ہوئے ہیں نہ ہوں گے۔ شاہدرہ جو ہے اور پنجاب وہ نواز شریف کا گڑھ تھا، نواز شریف کا گڑھ ہے، اور ہمیشہ نواز شریف اور شہباز شریف کا گڑھ رہے گا۔ ابھی جو 450 لوگوں کے ساتھ جو خطاب فرمایا ہے قائد انقلاب نے، پہلے تو یہ انقلاب جو ہے سنا تھا کہ یہ لانگ مارچ ہے، اس کے بعد وہ جو ہے وہ شارٹ مارچ ہوا، پھر وہ انویزیبل مارچ ہو گیا، اور پھر ڈسپیئر مارچ ہو گیا، اور اب وہ ڈسپیئر مارچ جو ہے وہ پوری کیمرے کی آنکھ دکھا رہی ہے کہ عمران خان اپنی، تبھی تو لڑائیاں ہو رہی ہیں کنٹینر کے اوپر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے ہیں سارے، وہ ایک دوسرے پہ ڈال رہا ہے، دوسرا تیسرے پہ ڈال رہا ہے، تیسرا چوتھے پہ ڈال رہا ہے، اور قائد انقلاب جو ہے وہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ سب کی عزت افزائی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ وہ فیصل جاوید ہو، اسد عمر ہو، حماد اظہر ویسے زیادہ سینڈوچ بنا ہوا ہے بائی دا وے، اس کی زیادہ بے عزتی ہو رہی ہے، تو یہ لڑ بھی اسی لیے رہے ہیں چونکہ وہ جو 10 لاکھ بندہ آنا تھا وہ لاہور سے 10,000 بھی نہیں نکلا، اور اس کے بعد اب قائد انقلاب جیسے پنجاب کے باقی حصوں میں جا رہے ہیں، اب 450 کے اوپر جو ہے وہ تعداد آ گئی ہے۔ اب یہ کوئک شارٹ اور انویزیبل ڈسپیئر مارچ جو ہے وہ دیکھیے، اب کیمرہ آپ کو دکھائے گا، ہماری بات پہ یقین نہ کریں، وہ آپ کو کیمرہ دکھائے گا کہ کتنا رنگ لیتا ہے۔ ابھی جو قائد انقلاب نے تقریریں فرمائی ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ قائد انقلاب کو کوئی بندہ یہ بتائے کہ جس چیز کا وہ ذکر کر رہے تھے، جس بیان کا وہ ذکر کر رہے تھے، اعجاز الحق صاحب وہ بیان واپس لے چکے ہیں۔ کوئی شرم ہے آپ کے اندر کہ آپ ایک پروپیگنڈا، ایک بیس لیس بات سے آپ ایک پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کو آپ بغیر کسی بات کے آپ اس کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو کوئی غلط فہمی، وہ کہہ رہے میں اپنے بیس پہ آیا تھا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اپنی بیس پہ آئے تھے، آپ کیسے آئے تھے یہ تو آپ کے پرویز الہی نے بھی بتا دیا ہوا ہے۔ آپ نیپیاں بدلوا کے، اور اس کے بعد جو نیپیاں بدلنے سے لے کر آپ کے چلنے پھرنے تک کا جو انتظام کیا گیا، اس کے باوجود آپ اتنے فالج زدہ اور اپاہج تھے کہ آپ خود چل بھی نہیں سکے، اور آپ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اگر اپنی بیس پہ آئے ہوتے تو آج بھی بلیک میل نہ کر رہے ہوتے۔ آج بھی 6 مہینے سے، یہ یاد رکھیے، یہ پورا لانگ مارچ پوری تیاری کے ساتھ ہوا ہے۔ اس لانگ مارچ کے اندر ہٹلر کی طرح حلف بھی لیے گئے ہیں،
اس لانگ مارچ میں جو ہے وہ ہٹلر کی طرح پوری تیاری کی گئی ہے، اور اب اس کے اندر جو سونے پہ سہاگا ہے اس فتنہ فساد مارچ کے اندر، وہ اب بارود بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے، وہ اب بندوقیں بھی اکٹھی کی جا رہی ہیں، اور شہباز شریف جو ہے وہ کیا کر رہا ہے یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ ایک طرف تم ہو جو ایک فتنہ اور فساد کی مجسم شکل ہو، ایک طرف شہباز شریف ہے کہ جو سیلاب زدگان کی مدد کر رہا ہے، وہ جگہ جگہ جا کر تمہارے کیے ہوئے کرتوتوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ جگہ جگہ پر جا کر پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے سی پیک چلانے کی بات کر رہا ہے، وہ پاکستان کے اندر انڈسٹری چلانے کی بات کر رہا ہے، اور انہی کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد سعودی عرب سے آئل ریفائنری بھی پاکستان کے اندر آئے گی۔ عمران خان تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ تم کوئی ایک لنگر خانے اور وہ کٹے مرگیاں، یہ تمہارا ویژن تھا، اور یہ آئل ریفائنریز، یہ سی پیک، یہ سب کچھ یہ شہباز شریف کا ویژن ہے۔ سو تم اپنی جو تمہاری اوقات اور حیثیت ہے اس کے بیچ میں رہو، اس سے زیادہ بات نہ کرو۔ اور یہ 6 مہینے کی بلیک میلنگ کر رہا ہے، مجھے یہ بتائیے قائد انقلاب نے امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگایا کہیں کنٹینر پہ کسی نے سنا؟ لیکن کر کیا رہا ہے کہ اپنے ملک کی فوج کو بدنام کر رہا ہے، جس کے اوپر انڈیا لڈیاں ڈال رہا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے اس کو لے آؤ 10 سال کے لیے، یہ ہمارا جو ہے وہ نہ کیا ہوا کام جو ہے وہ انکمپلشڈ ایجنڈا جو ہے انڈیا کا وہ پورا کر رہا ہے، اور وہ پھر کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے، اور آج کہہ رہا ہے کہ کان کھول کر سن لو۔ ایک تو اس کو سب کو کان کھول کے سنانے کی بڑی جو ہے وہ شوق ہے۔ عمران خان کے کان کھول کے سننے کی باری اب تمہاری آ گئی ہے، اب تمہیں کان کھول کے سننا ہوگا کہ تمہاری نیپیاں چینج ہونے کا ٹائم اوور، تمہیں جو ہے وہ تمہارے آر ٹی ایس بٹھا کر تمہیں لانے کا ٹائم اوور، تمہیں غیر سیاسی طریقوں سے حکومت میں آنے کا ٹائم از اوور۔ اب کان کھول کر سن لو، اس ملک کے اندر جمہوریت ہی آخری جو ہے وہ حل ہے، پاکستان کا پارلیمانی نظام اس ملک کا آخری سلوشن ہے، اور تم جیسے فتنہ فساد کی کان کھول کر سن لو کہ پاکستان کی سیاست میں مزید کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ مجھے اس موقع پر ایک بلے شاہ کا جو ہے وہ شعر بھی بڑا یاد آ رہا تھا، میں وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، لیکن اب یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا جو ٹیپو سلطان تھا اس نے کبھی میر جعفر اور میر صادق کو بلا کر جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کی دعوت دی تھی؟ وہ جو میر جعفر اور میر صادق ہیں، وہ ٹیپو سلطان جو ہے کیا ان کو رات کو چھپ کے ملنے جاتا تھا اور ترلے کرتا تھا کہ برائے مہربانی میرے پر جو ہے وہ شفقت کا ہاتھ دوبارہ رکھ دیں؟ اور پھر یہ ان کی حالات وہ ہیں کہ بات کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی۔ انہوں نے وہ جو 10 لاکھ لوگ لاہور سے لے کے نکلنے تھے، اس کا انجام یہ ہے کہ یہ 400 پہ آ گئے ہیں، اور میں نے اپنا کو کریکٹ کر لیا ہے 400 کی بجائے۔ 450 پہ آنے کے بعد اب یہ جو دھمکیاں لگانے کا ایک ان کا نیریٹو ہے، اس میں کوئی کمی جو ہے وہ نہیں آ رہی۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہے ان کو شاید ارطغرل دیکھتے دیکھتے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، ان کو لگ گیا ہے کہ شاید وہ ارطغرل بن گئے ہیں ڈرامہ دیکھ دیکھ کے۔ عمران خان صاحب، آپ عمران خان ہی ہیں، یہ ارطغرل بننے کا ڈرامے بازی نہ کریں، اور یہ ارطغرل ڈراموں میں اچھے لگتے ہیں۔ یہ پاکستان کی پالیٹکس ہے، یہ 23 کروڑ 22 کروڑ کا ملک ہے، اس کے اندر ارطغرل جیسے ڈراموں کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پر ڈرامے باز کردار نہیں چلتے، یہاں پر سیاسی لوگ جو ہیں وہ سیاست کے اندر جو ہے وہ ان کا کردار ہوتا ہے۔ اور پھر اتنے لوگ تو ویسے جو وہ بندر جب کا تماشا ہوتا ہے، اتنے لوگ بندر کا تماشا دیکھنے کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، گو پیسے وہ بھی نہیں دیتے، سارے لوگ جو وہاں کھڑے ہوتے ہیں بندر کے تماشے میں وہ پیسے وہ بھی نہیں دیتے، لیکن وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جتنے لوگ آپ لے کے نکلے ہیں۔ اور آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ آپ اسلام آباد کو فتح کرنے آ رہے ہیں، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ اسلام آباد پہ یلغار کر کے آپ اپنی مرضی کے فیصلے لیں گے۔ تو پھر عمران خان صاحب کان کھول کر سن لیں کہ آپ کی فتنہ فساد کی سیاست جو ہے اس کا کوئی کردار پاکستان کی سیاست میں نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ کل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ انقلابی جو ہیں وہ ملک سے بھی جو ہے وہ دڑا دڑ باہر جا رہے ہیں۔ وہ انقلابی جنہوں نے انقلاب لانا تھا، وہ انقلاب جو ہے وہ تبدیلی کے پرندے ہمارے جو تھے، وہ بھی چوری چھپے کل نیوے ہو کے ملک سے نکل گئے۔ تو مجھے تو ایسے یہ لگ رہا ہے کہ یہ تبدیلی کے پرندے اور انقلابی جتنے باہر کے ملک جا رہے ہیں، اب انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد باہر کے ملک میں انقلاب آ جائے گا، کیونکہ یہ سارے یہ انقلاب یہاں سے جو ہے وہ باہر کے ملک میں شفٹ ہو رہا ہے، اور وہ ٹکر دینی تھی اور ٹکر لینی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا ہونا تھا، وہ اس کا وہ دیکھ لیجئے کہ عام آدمی کا بچہ، عام آدمی جو ہے وہ اس کو یہ کنٹینر کے آگے دوڑائے گا، ان کو جو ہے یہ علی امین گنڈا پور
اور باقی شرپسندوں کی گولیوں کا نشانہ بنوانا چاہتا ہے، لیکن اپنے بچے اس کے آج بھی جو ہے وہ لندن میں بیٹھے مزے کر رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں، عمران خان اور اس کی پوری جتنی بھی اس کی لیڈرشپ ہے، ان تمام سمیت کسی ایک کی فیملی دیکھی آپ نے اس حقیقی آزادی مارچ میں؟ اتنا بڑا جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اتنا بڑا ملک پہ احسان ہونے جا رہا ہے کہ یہ حقیقی آزادی لے کے آئیں گے، تو اس حقیقی آزادی میں وہ پارٹ اینڈ پارسل کیوں نہیں بن رہے؟ وہ اتنا بڑا مارکا جو ہے اور اتنی بڑی جو پاکستان کی خدمت ہے اس کو کرنے کے لیے یہ لوگ اپنی فیملیز لے کے کیوں نہیں نکل رہے؟ کیونکہ فیصل واڈا کے مطابق اس لانگ مارچ کے اندر لاشیں گریں گی، اس لانگ مارچ کے اندر خون ہی خون ہوگا، اس لانگ مارچ کے اندر جو ہے وہ جنازے اٹھیں گے خدا نخواستہ۔ لیکن یہ کہنے کے بعد یہ ہم ہونے نہیں دیں گے، یہ بات بھی اپنے طور پر ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ کل جو علی امین گنڈا پور کی آپ نے آڈیو سنی جو رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ کو سنائی، اس کے اندر جس طرح سے وہ گنز اکٹھی کرنے اور ایئرپورٹ کے قریب، یہ ذہن میں رکھیے، ایئرپورٹ کے قریب وہ گنز اکٹھی کرنے کی بات کر رہا ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اس کا ایک اپنا بہت بڑا میں سمجھتی ہوں کہ ایک چارج شیٹ ہے۔ اس کے بعد یہ پرویز الہی صاحب جو اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، جو ایک طرف جو ہے وہ کل میں نے ان کا انٹرویو دیکھا اور اس کے اندر وہ جنرل باجوہ کی بہت تعریف ہے، اللہ کے بعد ان کو صرف جنرل باجوہ پہ یقین ہے، تو ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ جنرل باجوہ کے ساتھ جن پہ ان کو یقین ہے ان پہ ان کا قائد انقلاب کیا کر رہا ہے، اور وہ قائد انقلاب جو پوری فوج کو وہ کہہ رہے ہیں، فوج کے اوپر جو ہے ان کو اعتماد بہت ہے، اس فوج کو وہ گالی دے رہا ہے، اس فوج کو جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہے جس کے اوپر ہمارے دشمن ملک جو ہے وہ شادیانے بجا رہا ہے۔ پرویز الہی کو یہ نظر آ رہا ہے، پرویز الہی صاحب لاؤڈ اینڈ کلیئر، دونوں طرف نہیں کھیل سکتے آپ، دونوں طرف نہیں کھیل پائیں گے آپ کو۔ اور یہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بتا دوں کہ رانا صاحب نے کل یہ بھی کہا کہ ان کو گجرات کے اندر بھی کچھ اسلحہ اکٹھا کرنے کی انفارمیشن موجود ہے جس کی اطلاع پرویز الہی صاحب کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے۔ اب پرویز الہی کو اپنی سٹانس جو ہے وہ بڑا کلیئرلی لینا پڑے گا کہ پرویز الہی کیا بندے مروانے کے حق میں ہے یا بندے بچانے کے حق میں ہے، اور کیا پرویز الہی قاتل کے ساتھ ہے یا مقتول کے ساتھ ہے، کیا پرویز الہی گالی گلوچ اور یہ دھمکیوں والی جو ہے وہ قائد انقلاب کے ساتھ ہے، یا پاکستان کو اس کو آگے لے جانے کے لیے ان سیاستدانوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا جو پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ سو پرویز الہی کو بھی یہ ہائی ٹائم ہے، پرویز الہی کو بھی اپنی پوزیشن کلیئر کرنی پڑے گی۔ پرویز الہی یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جیسے آپ کو یاد ہے کہ جب پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا، پی ٹی وی پہ حملہ ہوا تھا، سارے گھس گئے تھے اور اس کے بعد عمران خان نے کہا میرے تو لوگ نہیں تھے، یہ تو طاہر القادری کے لوگ تھے۔ اب یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ عمران خان کو لاشیں استعمال کرنے کی اور لاشوں کے اوپر سیاست کرنے کی پرانی اور گندی عادت ہے، اور ماڈل ٹاؤن میں بھی ہمارے خلاف جو سازش ہوئی، آج تک اس سازش کا پتہ نہیں چل سکا کہ سر میں گولیاں اوپر سے کیسے لگی تھی لوگوں کے سر کے اندر۔ اس جو ہے وہ سازش کے بعد یہ جو اب ارشد شریف مرحوم جو ہے ان کی لاش کو کیش کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہی ڈھول ڈھمکا، وہی ایک ایک وہ انٹرٹینمنٹ جس کا وعدہ ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لانگ مارچ کے اندر موجود ہیں۔ لیکن وہ ارشد شریف مرحوم جس کا سوئم نہیں ہوا تھا اور ابھی اس کو دفنایا نہیں تھا، لیکن چونکہ سورج گرہن تھا اور حکم آیا تھا کہ آج اناؤنس کر دو، تو لانگ مارچ اناؤنس کر دیا، اور جو ہے وہ ارشد شریف کی لاش کو باقاعدہ طور پر وہاں جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ بات صرف وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ملک 22 کروڑ کا ملک ہے۔ اس 22 کروڑ میں جو عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں نا قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، 450 قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، باقی پوری جو 22 کروڑ عوام ہے نا وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہے۔ اور اس کو جو اور یہ بھی بڑی مزیدار بات ہے کہ کل جہاں جہاں شادرے گیا گھڑی چوڑ کے نعرے لگے، مرید کے گیا گھڑی چوڑ کے نعرے لگے۔ اب اس کو پاکستان کی صرف پاکستان کی عوام فیشنیبل بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے والی قوم جو ہے وہ پاکستان کی عوام نہیں ہے، پاکستانی عوام جو ہے وہ عام سادہ آدمی جو ریڑی چلاتا ہے، جو کسی دکاندار، جو چھوٹا سا دکاندار ہے، جو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عام پاکستانی یہ ہے، اور یہ میجورٹی میں ہے بائی دی وے، اور ان سب کو پتا ہے کہ آپ گھڑی چور ہیں، اور اس کو جو ہے وہ جو اس کو ان کو جو ہے وہ گھڑیاں بیچنے کے لیے جو ہے وہ حکومت دے دو تو پھر یہ آپ کو آزادی دلائیں گے۔ مطلب جس آدمی کی اوقات جو ہے
وہ گھڑی چور ہونے کی ہے. اور یہ چور عمران خان جو ہے, جس نے اس ملک کا نہ گھڑی چھوڑی, نہ آٹا چھوڑا, نہ چینی چھوڑی, اور اس ملک کی رنگ روڈ نہیں چھوڑی, اس ملک کے ہیرے جواہرات نہیں چھوڑے, ہر کام پیسہ لے کے کیا, وہ آدمی جو ہے وہ آج دوسروں کو چور چور کہتے تھکتا نہیں ہے. اگر یہ چوریاں کی تھی تو تمہارے پاس, تم نے 4 سال ہر طرح کا حربہ آزمایا. نیب تم نے آزمائی, تم نے اینٹی کرپشن تم نے آزمائی, تم نے نیب آزمایا, تم نے ایف آئی اے آزمائی, تم نے کیا نہیں آزمایا. اور تم نے ہماری تمام لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا. اور اس کے بعد ریزلٹس دیکھے کہ عدلیہ نے, اور کل پرسوں جو مریم نواز شریف صاحبہ کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کھول کے رکھا. آج بھی بائی دا وے عمران خان صاحب کو وہ ہیرے یاد آئے. انہوں نے کہا وہ ہیروں پہ جو مشتمل ایک جے آئی ٹی بنی تھی, اس جے آئی ٹی نے جو ہے وہ نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ گنہگار قرار دیا تھا. وہ جے آئی ٹی آپ کو پتہ ہے کیوں بنی تھی؟ وہ آپ کو لانے کے لیے بنی تھی. اگر وہ جے آئی ٹی نہ بنتی, نواز شریف نہ سائٹ پہ ہوتے, تو تم نے کہاں سے آنا تھا؟ تمہاری حیثیت ہی نہیں تھی کہ تم جو ہے وہ دوبارہ کبھی حکومت میں آ سکتے. ابھی میں بس یہ آخری شعر جو ہے وہ پڑھ کر آپ سے اجازت چاہوں گی, اور یہ شعر بلا تبصرہ ہوگا, جو بھی اس کو لے لے, جس کو بھی سمجھ میں آ جائے اس کے لیے ہے. اور بابا بلے شاہ کا شعر ہے کہ کاغذ اتے تت نہ رکھیے, پاگل دے سر پگ نہ رکھیے, بلے شاہ سن لے سنگیا, ملک دا راکھا ٹھگ نہ رکھیے. تو ملک دا راکھا اگر ٹھگ نہ ہوتا تو پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے. اور ایک ٹھگ, ایک چور آج بھی پاکستان کی قوم کو پاگل بنانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن میں سلام پیش کرتی ہوں لاہور کو, اور خاص طور پہ پنجاب کی عوام کو, جس نے اس فتنہ اور فساد کو اس کی اصل اوقات اور حیثیت جو ہے وہ دکھا دی ہے. آپ نے یہ بتایا کہ لیبرٹی چوک میں تو 7-8 ہزار تھے, لیکن آگے مرید کے تک یقیناً پیتھیٹک تک, کیا یہ اس کی فیصل وابڈہ والی پریس کانفرنس کا اثر بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, اگر تو قائد انقلاب, جو اتنے بڑے قائد انقلاب ہیں, جنہوں نے ہزاروں لوگوں سے حلف لیا ہوا ہے, جنہوں نے 60 سے زیادہ جلسے کیے ہیں, جنہوں نے گلی گلی محلے جا کر جو ہے وہ لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے پہ مجبور کیا ہے, وہ قائد انقلاب فیصل واڈا سے بھی نیچے ہو گیا. وہ قائد انقلاب کی بات لوگ جو ہے وہ نہیں سن رہے, تو پھر قائد انقلاب کو ڈوب مرنا چاہیے. کہ اگر فیصل واڈا کے ایک بیان سے جو اس نے, یقیناً وہ کور کمیٹی کا ممبر ہے, مجھے نہیں معلوم, اس کے پاس یہ انفارمیشن ہوگی, یا ظاہر ہے جو کور کمیٹی میں بیٹھتا تھا, جہاں پروگرام بنے تھے, ان کو پتا ہوگا. تو اگر فیصل واڈا کی بات پہ لوگ یقین کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ بتائیے گا کہ وہ سیاسی پارا بہت آئی ہے, لانگ مارچ پہ چل رہا ہے, یہاں پر پریس کانفرنس آپ کر رہی ہیں, آپ کے جو وہ قائد اختلاف ہیں سابق وزیر پنجاب حمزہ شہباز, وہ سیاسی منظرنامے سے غائب ہیں, ان کو اس صورتحال میں یہاں پر ہونا نہیں چاہیے, اور ان کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سیاست میں بھی حصہ نہیں لینا چاہیے. دیکھیے, ہر ایک کام مختلف پارٹیز کے اندر ہر کام مختلف لوگ کرتے ہیں. پریس کانفرنس ان کا کام نہیں ہے, میری ذمہ داری ہے, میں اس لیے آپ کے سامنے آپ کو تکلیف دے دیتی ہوں, اور ظاہر ہے وہ اپنی جو ان کی ذمہ داری ہے وہ اس طرح سے اس کو پوری کر رہے ہیں. یہ بتا دیجیے گا, جس طرح آپ نے کہا کہ 22 کروڑ عوام جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں, اور لاہوریوں نے ثابت بھی کیا ہے, لیکن ایک سی سی پی او لاہور آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا, جس میں واضح طور پر جو کل تیسرا نوٹس پہ جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کی مرضی سے اس کو ہٹایا گیا. تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ 2 وفاقی وزراء پہ پرچے ہو جاتے ہیں. کل چونگ میں ایک ایم ایل اے کے 3 گن مینس کے پاس لائسنس بھی تھا, پرمٹ بھی تھا, ان پہ پرچہ دے دیا گیا چونکہ وہ نون لیگ کا تھا. تو اس طرح کی انسٹرکشن جو ہے وہ ایس پیز کو بھی دی گئی ہے کہ نون لیگ کے جو حمایت یافتہ ہیں ان پہ مقدمہ درج کیے گئے. تو 22 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, وزیر اعظم آپ کیا ہے, تو ایک سی سی پی او وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا. دیکھیے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے اندر جب آپ پارلیمانی نظام میں ہوتے ہیں تو وفاق کا اپنی ڈیوٹیز ہیں, اور جو صوبے ہیں ان کی اپنی خود مختاری موجود ہوتی ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ 3 دن کا ٹائم ملا تھا ڈوگر صاحب کو, اور اس کے نوٹس میں لکھا گیا ہے کہ ان کے خلاف انضباطی کارروائی ہوگی اگر وہ یہ نہیں کریں گے. جو وفاق, سر میں جی مجھے معلوم ہے, جی مجھے معلوم ہے, یہی میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ انہوں نے ریلیو نہیں کرنا, لیکن اس کے بعد اب کانسیکوینسز ڈوگر صاحب کو بھگتنے پڑیں گے, چونکہ وہ وفاق کے ملازم ہیں. وفاق اپنے ملازمین کی جو ہے وہ خدمات صوبوں کے سپرد کرتا ہے, لیکن وہ ملازم وفاق کے ہیں. سو وفاق جو ہے یقیناً اس کے اوپر جو تادیبی کارروائی ہے وہ بالکل ہوگی, اور وہ آپ دیکھیں گے. آج کل دونوں پارٹی
कर रहे हैं, वीडियो लीक्स कर रहे हैं, तो ये एथिक्स सियासत से तो ख़त्म हो गए हैं। इसी वजह से सियासत में गालम गलोच और तल्खी का रुझान जो है वो बढ़ रहा है। तो हम नई नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं? देखिए, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो जहाँ तक बात है ऑडियो लीक्स की, जो ऑडियो लीक हुई पहले, वो ऑडियो लीक्स आज तक जो है वो सामने नहीं आ सका कि वो उसके ऊपर इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी के अंदर जो लोग उसके अंदर मौजूद थे उनको जो भी सज़ा देनी चाहिए या दी जाएगी, या जो एक वज़ीर आज़म हाउस की जो एक सेंक्टिटी है उसके ऊपर हमने बहुत क्लियरली कहा कि उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन अब ये जो शरपसंदाना ऑडियो, अगर आप गंडापुर की बात करें तो गंडापुर का एक रिकॉर्ड है, वो पहले भी शहद के साथ और ये गन्स वंस के साथ और गन्स के साथ खेलना, यहाँ पर भी बाई इलेक्शन के अंदर पंजाब के अंदर जहाँ पर फसाद होता था वहाँ पर गंडापुर पीछे होता था। सो उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उसकी एक और उसको उनको ट्रेस किया जा रहा था। हमारे पास ये बात कल की ऑडियो से पहले राना सनाउल्लाह साहब आपको बता चुके हैं। कासिम सूरी, ये गंडापुर और इन 2-3 लोगों के पास जो है, इनके साथ ये इतलात वजारत दाखिला के पास पहले से मौजूद थी कि ये असलहे के साथ आ रहे हैं या ये हालात ख़राब करने के लिए आ रहे हैं। सो इसलिए इनको सामने लाना पाकिस्तान की आवाम के साथ भी रिक्वेस्ट करने के लिए है कि ये देखिए, ये फितना फसाद जो ये कहता है कि मैं बहुत पुरअमन मार्च कर रहा हूँ, ये नहीं। और पहले इसका ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है, पार्लियामेंट पर हमला हो, वो इस्मत जनेजो को ईंटें मारनी हो, वो थाने जलाने हो, गाड़ियाँ जलानी हो। 25 मई भी किसी को भूला तो नहीं है जो इन्होंने किया था कैपिटल के अंदर। सो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना शरपसंदाना हो, उन पर नजर रखनी पड़ती है। यूट्यूबर्स के साथ इमरान खान के बाद आपने भी यूट्यूबर्स पर जो है वो डिपेंड जो है वो करना शुरू कर दिया और फोकस्ड है। एक तो इसकी मुबारकबाद हो आपको। दूसरा ये बताइएगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है आर्मी चीफ की? नहीं, बिल्कुल नहीं। कान खोल कर इमरान खान साहब सुन लें कि हम किसी फितना और फसाद के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। ख़ास तौर पर जब ये इतलात मौजूद हों कि आप खून गिराना चाहते हैं, आम आदमी जो है उसकी लाशें चाहिए आपको अपनी सियासत के लिए, तो कोई भी ना हमें ज़रूरत है। और इलेक्शन हम उनको कान खोल कर बता चुके हैं कि सुन लें कि इलेक्शन जो है वो अगस्त 2023 के बाद होगा, और तब तक ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले 400-450 बंदा लेके फिरते रहें, हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ये बताइएगा कि हुकूमत जो है वो पीटीआई लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब से कोई मुज़ाकरात करेगी, क्योंकि शेख रशीद साहब ने ये बात कही है कि जो मुज़ाकरात है वो हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात का जो ढोंग रचा जा रहा है और पंजाब पुलिस पर दबाव डाला जा रहा है कि वो मुझे गिरफ्तार करें। देखिए, शेख रशीद साहब तो ना वो खामखा की वो अटेंशन सीकर है, एक जिनको खामखा ना मतलब बातें घड़ने का शौक है। शेख रशीद ना मतलब एक फायर्ड बुलेट है उसको, लेकिन उसने कोई गैर कानूनी काम किया। अगर लाल हवेली औकाफ की प्रॉपर्टी है तो मेरा कसूर तो नहीं है ना, औकाफ को उसकी प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए। और जहाँ तक मुज़ाकरात की आपने बात की, मुज़ाकरात वो खुद कह रहा है कि वो मुज़ाकरात सियासी लोगों से, एक तो उसको करने की आदत नहीं है, दूसरा वो सियासी लोगों से मुज़ाकरात करना नहीं चाहता, और जिनके साथ वो मुज़ाकरात करना चाहता है उनकी तरफ से उसको जवाब दे दिया गया है कि ये मतलूबा सहूलत आपको मुयसर नहीं है, आपको बात करनी होगी तो सियासी लोगों से बात करनी होगी, और बात जो है वो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर हो सकती है कि इलेक्शन अगस्त 2023 के बाद होंगे। उसके ऊपर इलेक्शन जो 2023 में होंगे अगस्त के बाद, उसके ऊपर जो है किसी ने बात करनी होगी तो वो देखेंगे। अच्छा मैडम, पंजाब में तब्दीली के हवाले से बातें थी, तो अभी भी कोई प्लान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आपके जो इत्तेहादी है उनका पंजाब में तब्दीली का, और वो तब्दीली क्या नवंबर के बाद आएगी? देखिए, पहले तो तब्दीली तो किसी भी वक्त आ सकती है जब नंबर्स पूरे हों, और नंबर्स की गेम होती है। अब 2 वोटों की हुकूमत है परवेज़ इलाही साहब की, और परवेज़ इलाही साहब ने अपना जो 10 वोट है वो एक फितने और फसाद के पलड़े में डाल दिए हैं, और वो अब जो भी होगा, जो भी नाकामी और जो भी क्या कहना चाहिए कि जो कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होती है तो उससे परवेज़ इलाही बरिज़िम्मा नहीं होगा। परवेज़ इलाही चूँकि उनका चीफ मिनिस्टर है और हालात की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों की अमन व अमान बरकरार रखना उनकी जिम्मेदारी है। सो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो जैसे मैंने कहा कि उनको अपनी लाइन क्लियर करनी पड़ेगी, और अगर वो फितना फसाद के साथ जाना चाहते हैं तो फिर फितना फसाद जैसा सलूक भी उन्हीं के साथ होगा। ये बताइए कि आज आपको पीटीवी लाइव कवरेज दे रहा है कि खासकर जब वफाक के नुमाइंदे को इजाजत होती है, आपको कैसे इजाजत होती है? नहीं, ये आपको किसने कह दिया कि वफाक के नुमाइंदे की इजाज़त होती है? मेरे प्यारे भाई,
PTV जो है वो एक सरकारी इदारा है और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कवरेज देता है, और मेरी कवरेज पे आपको इतनी तकलीफ हुई, मुझे बहुत 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 दुख हुआ। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस वक्त नून लीग तहरीक करती थी फौज के ऊपर, हाँ, तो उस वक्त जो है वो अब PTI के जो इमरान खान है उन्होंने फौज के मुतालिक बात की। ये बताएं कि इस तमाम सिनेरियो में जो है जो रिकॉर्डिंग करते रहे, क्या आप समझते हैं कि ये ऑडियोज जो सामने आई है ये दुरुस्त अमल है, अच्छा अमल है? देखिए पहली तो बात यह है कि हमारे नैरेटिव में उनके नैरेटिव में भाई फ़र्क है, प्लीज़ उसको समझने की कोशिश कीजिए। आज जो 2 DGs ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो के बयानिए की मुकम्मल तायद थी। जो हमने कहा कि आपका रोल पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, उन्होंने एडमिट किया, गो लेट किया, लेकिन उन्होंने एडमिट किया कि नहीं होना चाहिए था, और उन्होंने अपनी गलतियां जो है माजी की उसको एक्सेप्ट भी किया, और उसके बाद अब आगे बढ़ने की बात की। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमने तनकीद बराए इस्लाह की थी, ये तनकीद बराए मुफाद कर रहा है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये कह रहा है गैर आइनी काम करो और गैर आइनी काम करके मुझे फ़ायदा पहुंचाओ, गैर आइनी काम करो, मेरी सियासत को जो है वो आगे लेके जाओ। ये इसमें फ़र्क है, इस फ़र्क को समझने की कोशिश करें। और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको अपने जो पाकिस्तानी हैं उनकी हिफाजत करनी आती है, और पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है जो किसी जत्थे और गिरोह के सामने ना सरेंडर करेगा, ना उसे करना चाहिए। और ये भी कान खोल कर इमरान खान साहब सुन लें कि इनके फितना फसाद की जो है नज़र किसी एक पाकिस्तानी को भी इंशाअल्लाह ताला नहीं होने देंगे, और इसकी सियासत के लिए इसको लाशें जो है वो नहीं मिलेंगी। थैंक यू जी।